بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو نمبر 2 ہفتہ نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو نمبر 11 میں ہم نے جو سبق پڑھے تھے اس میں سے ہم نے میقات آخر کے حصہ اول اور حصہ آخر کے 2 اسباق پڑھے تھے اور ان کا مشقی کام کیا تھا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم اپنا سبق میقات آخر کا ایک سبق میں بیرسٹر بنوں گا، دوسرا سبق وہ پڑھیں گے، اور ایک ہم نے لیا ہے میقات آخر کے حصہ اول سے محمد کامل کی نوکری۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے میقات آخر کے حصہ اول کے دوسرا سبق میں بیرسٹر بنوں گا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کا مشقی کام حل کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق میں بیرسٹر بنوں گا، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اس کی ہم تھوڑی بلند خوانی کریں گے اور کہ کچھ مشکل الفاظ سمجھیں گے، جو کہ میں آپ کو یہاں لکھ کر سمجھاؤں گی۔ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ جہاز انگلستان کی طرف رواں دواں تھا اور محمد علی جناح کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات کا طوفان بقا تھا۔ وہ ایک اجنبی اور دور دراز دیس کو جا رہے تھے۔ ان دنوں انگلستان کا سفر ایک عام ہندوستانی کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اس 16 سالہ نوجوان کو تنہا جہاز پر دیکھ کر دوسرے مسافروں کو یقیناً تعجب ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، اور جب قائد اعظم نے یہ انگلستان کا سفر کیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ تو لوگ ان کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، حیرت ہو رہی تھی ان کو، اور وہ خود بھی پہلی دفعہ اپنی زندگی میں یہ اکیلے سفر کر رہے تھے۔ محمد علی لندن پہنچے تو سردی اپنے شباب پر تھی، یعنی جب وہ لندن پہنچے تو سردی بہت زیادہ تھی، اپنے عروج پر تھی، اور چونکہ وہ اس موسم کے عادی نہ تھے اس لیے وہاں کی زندگی انہیں بڑی خشک اور بے جان محسوس ہوئی۔ کئی سال بعد انہوں نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا: میرے سامنے ایک اجنبی دیس اور نامانوس ماحول تھا، میں لندن میں کسی شخص سے واقف نہ تھا، اور سردی نے بھی مجھے خاصا پریشان کیا، مگر جلد ہی یہ وحشت ختم ہو گئی اور میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ قائد اعظم بتا رہے تھے، اس پیراگراف میں بتا رہے تھے کہ جب وہ لندن گئے تو وہاں کا ماحول، وہاں کی سردی ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ دیس ان کے لیے نامانوس تھا، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے وہ وہاں کے بارے میں۔ انہیں لندن میں خاصی مدت قیام کرنا تھا، یعنی انہیں کافی عرصہ رہنا تھا، کیونکہ وہ تعلیم کے لیے وہاں گئے تھے، اور ہوٹل میں چونکہ کافی خرچ آتا تھا لہٰذا وہاں ٹھہرنا مناسب نہ تھا۔ وہ روزانہ اخباروں کے اشتہار دیکھتے اور چند ایسے خاندانوں کے پتے نوٹ کر لیتے جو کرائے پہ کمرے دینے کے ساتھ کھانے کی ذمہ داری بھی لیتے تھے۔ آخر انہیں موجودہ اولمپیا کے بالمقابل 35 رسل روڈ کنگسٹن میں رہائش کے لیے جگہ مل گئی۔ اولمپیا کی موجودہ عمارت 1892 کے خاصے عرصے بعد تعمیر ہوئی تھی، یعنی یہ جو عمارت تھی وہ 1892 کے کافی ٹائم بعد بن کر تیار ہوئی تھی۔ اب بھی رسل روڈ لندن کا خاصا معقول رہائشی علاقہ ہے، جس کے آس پاس دور دور تک ریل کی پٹریاں نظر آتی ہیں۔ لندن کاؤنٹی کونسل نے چند سال پہلے نمبر 35 رسل روڈ پر ایک تختی لگا دی تھی جس پر تحریر ہے: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
1876 سے 1948 نے اس مکان میں 1895 میں قیام کیا، یعنی وہاں پر ایک تختی لگا دی گئی جس میں ان کے قیام کا عرصہ لکھ دیا گیا۔ ان دنوں جبکہ برطانیہ میں لبرلزم کی تحریک مقبول ہو رہی تھی، وہ انگلستان کے قیام سے صفحہ نمبر 23 پر آ جائیے، اگلے صفحے پر۔ انگلستان کے قیام سے مستفید ہونے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی اس مخصوص عادت کو اپنا لیا تھا کہ صبح سویرے بیدار ہوتے ہی اخبار کا مطالعہ کریں اور ناشتہ ختم کرنے سے پہلے مطالعہ مکمل کر لیں۔ یعنی قائد اعظم نے جب وہ وہاں رہنے لگے تو وہاں پر انہوں نے انگریزوں کی اس عادت کو اپنا لیا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ اخبار کا مطالعہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنا ناشتہ مکمل کر لیتے تھے۔ وہ برطانیہ کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر کے کارناموں اور پارلیمنٹ اور دیگر اجتماعات میں ان کی تقریروں کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے ان سیاسی لیڈروں کے خیالات کے بارے میں لوگوں کو جوش و خروش سے تبادلہ خیالات کرتے سنتے۔ ان لیڈروں کو تاریخ کے ان ہنگامہ خیز ایام میں برطانیہ کی کشتی کا کھیون ہار سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ان لیڈروں کو تاریخ کے ان ہنگامہ خیز ایام میں، یعنی جو موجودہ حالات تھے، تو وہاں کے جو لیڈر تھے ان کو اس ایام میں برطانیہ کی کشتی کا کھیون ہار یعنی کہ ملح جو ہوتے ہیں نا، کشتی چلاتے ہیں، وہ سمجھا جاتا تھا وہاں کے لیڈروں کو۔ اگر وہ کراچی واپس آ کر اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تو ممکن ہے کہ وہ خود بھی بڑے تاجر بن جاتے اور سونے چاندی میں کھیلتے۔ یہ درست ہے کہ دولت زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر اس دولت کے سہارے وہ ایک عوامی رہنما اور اپنی قوم کے ہیرو نہیں بن سکتے تھے۔ انگلستان کے اخبارات کے صفحے سیاسی لیڈروں کی تعریف و تحسین سے پر ہوتے تھے۔ شاید انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ ان میں سے بیشتر لیڈر بیرسٹر رہ چکے تھے اور قانون سے ہی واقفیت کی بدولت وہ عوامی زندگی میں اتنے کامیاب تھے۔ یعنی کہ قائد اعظم کو اندازہ ہو چکا تھا جب انہوں نے اس کے بارے میں مطالعہ کیا کہ وہاں کے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ بیرسٹر رہ چکے تھے جب ہی وہ آگے بڑھ کے ان عہدوں پر پہنچے اور عوامی زندگی میں کامیاب ہوئے۔ محمد علی جناح 1892 کے آغاز میں کراچی سے یورپ روانہ ہوئے تھے۔ جب وہ یہ اس وقت کا بتا رہے ہیں جب وہ کراچی سے یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت وہ سندھ کے مدرسے کے اسٹینڈرڈ پنجم میں تھے۔ یعنی جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے تو وہ سندھ میں جب تھے تو وہ وہاں کی اسٹینڈرڈ یعنی گریڈ پنجم میں تھے، یعنی 5 کلاس میں۔ ٹھیک ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کس مقصد سے انگلستان گئے تھے۔ حتمی طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ایک بار کسی وکیل کو سیاہ چوہا پہنا دیکھ کر کہا تھا میں بیرسٹر بنوں گا۔ یعنی وکیل جو کوٹ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے وہ پہنا دیکھ کر کسی کو کہا تھا کہ میں بیرسٹر بنوں گا۔ ان کی یہ خواہش جو بچپن سے ان کے دل و دماغ میں پرورش پا رہی تھی لندن جا کر اور پختہ ہو گئی۔ یعنی جب انہوں نے وہاں دیکھا ان لیڈروں کو کہ وہ عوامی زندگی میں اتنے کامیاب ہیں تو ان کی یہ جو خواہش تھی اور پختہ ہو گئی۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ میں بھی بیرسٹر بنوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ فیصلہ زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا اور اس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے اپنے نصب العین کے تعین کے بعد اپنا تمام وقت و توانائی اس مقصد کے حصول کی راہ میں صرف کر دی تاکہ انہیں اپنے ملک میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو سکے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کے بعد 1893 میں لنکن ان میں داخلہ لے لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا تو اس کے بعد انہوں نے 1893 میں لنکن ان میں داخلہ لے لیا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ 1947 میں قیام پاکستان سے قبل کراچی بار ایسوسی ایشن کے سپاس نامے کے جواب میں انہوں نے اس امر کی وضاحت کی تھی سپاس نامے کے جواب میں یعنی تقریر کے جواب میں انہوں نے اس امر کی وضاحت کی تھی کہ انہوں نے قانون کی تعلیم کے لیے کسی دوسرے ادارے کے بجائے لنکن ان میں داخلہ کیوں لیا تھا۔ یعنی انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ انہوں نے کیوں لیا تھا، کیا وجہ تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے، بہت عزت تھی۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکن ان گیا، میں نے اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام کا اسم مبارک کندہ دیکھا، یعنی اس کندہ دیکھا یعنی کہ کھدا ہوا دیکھا۔ میں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے دروازے پر کندہ دنیا کے عظیم قانون سازوں کی، صفحہ نمبر 24 پر آ جائیے، فہرست میں آن حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی شامل تھا۔ قائد اعظم کو لندن گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ان کی اہلیہ ایمی بائی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی کمسن اہلیہ کے ساتھ جس سے انہوں نے والدین کے اصرار پر شادی کی تھی زیادہ وقت نہ گزار سکے تھے، لیکن لنکن ان میں طالب علم کے دوران انہیں جب یہ خبر ملی کہ زندگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں انتہائی صدمہ ہوا۔ یعنی کہ جب وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تو ان کی اہلیہ
کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کی والدہ کا بھی ہو گیا تھا. انہیں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت تھی. وہ بڑے زود و حس تھے اور اس زود و حسی کے سبب اکثر انہیں اذیت اٹھانی پڑتی. انہیں اس بات کا بہت قلق تھا کہ وہ آخری ایام میں والدہ کا دیدار بھی نہ کر سکے. والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد کو تجارت میں پے در پہ نقصان ہونے لگا. یعنی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد کو مستقل نقصان ہونے لگا تجارت میں. جناح بھائی پونجا بہت پریشان تھے. 6 بچوں کی نگہداشت کا بار ان کے کندھوں پر آ پڑا. ان حالات میں صرف محمد علی ہی ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے، مگر وہ کوسوں دور لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. جب قائد اعظم کی اہلیہ اور والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. گھر سے موصول ہونے والے خطوط سے انہیں معلوم ہوا کہ باپ نے شب و روز محنت سے جو کاروبار جمایا تھا اس کی حالت انتہائی ضبط ہے. مصیبتیں اور پریشانیاں بعض لوگوں میں ایک پوشیدہ قوت اور جذبے کو بیدار کر دیتی ہیں. قائد اعظم نے انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور طے کر لیا کہ ہر صورت میں کامیابی حاصل کر کے خاندان کے نام کو روشن کریں گے. قائد اعظم نے اس مشکلات کے باوجود، کتنی مشکلات آئیں، ان کی اہلیہ، ان کی والدہ رخصت ہو گئی دنیا سے، ان کے والد کو کاروبار میں پے در پہ نقصانات ہونے لگے، وہ اکیلے رہ گئے، لیکن پھر بھی قائد اعظم نے عزم کر لیا تھا کہ وہ کامیابی حاصل کر کے اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں. لنکن ان میں زمانہ طالب علم کے دوران میں انہوں نے اپنا نام مختصر کر کے ایم.اے. جناح رکھ لیا تھا. یعنی جب طالب علم کے دوران انہوں نے اپنا نام محمد علی جناح سے مختصر کر کے ایم.اے. جناح رکھ لیا تھا. ان کی دلچسپیاں متنوع تھیں. انہوں نے برٹش لائبریری میں مطالعہ کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا اور اپنا بیشتر وقت مطالعے میں صرف کرتے. بسا اوقات اتوار کو وہ ہائیڈ پارک چلے جاتے اور دنیا کی اس مشہور جلسہ گاہ میں حکومت پر غیر ذمہ دار لوگوں کی کڑی تنقیدیں سنا کرتے تھے. وہ پابندی کے ساتھ دارالعوام جاتے اور گلیڈ اسٹون، لارڈ مورلے، جوزف چیمبرلین، بلفورڈ، ٹی پی اوکنور وغیرہ جیسے آزاد خیال مدبروں کی تقریریں سنتے. دارالعوام کے مباحثے سننے کے سبب وہ پارلیمانی آداب سے بخوبی واقف ہو گئے اور آئندہ زندگی میں اس سے انہیں کافی فائدہ پہنچا. انتہائی محنت اور جانفشانی کے سبب انہوں نے امتحانات میں 2 سال کے قلیل عرصے میں کامیابی حاصل کر لی. وہ پہلے ہندوستانی طالب علم تھے جنہوں نے 18 سال کی عمر میں بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر لی، مگر ابھی انہیں انگلستان میں کچھ عرصہ مزید قیام کرنا تھا تاکہ رسمی دعوتوں کی مخصوص تعداد مکمل کرنے کے بعد بیرسٹر کی ٹوپی اور چغا حاصل کر سکے. یعنی کہ انہوں نے جب بیرسٹر کی تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد بھی انہیں کچھ تقریبوں میں شرکت کرنی تھی، وہ مکمل کرنی تھی. اس کے بعد ہی انہیں وہ سیاہ ٹوپی اور وہ چوہا پہنایا جاتا. تو وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ان تمام چیزوں سے وہ مکمل فری ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. ایک دفعہ ان کے سیکرٹری ایم.ایچ. سید نے ان سے لنکن ان میں تعلیم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مزاحاً فرمایا، یعنی جب ان کے سیکرٹری نے قائد اعظم سے پوچھا تو قائد اعظم نے مزاحیہ انداز میں فرمایا، تعلیم کا مشکل مرحلہ صرف یہ تھا کہ ان کے چند بڑے اراکین یا دیگر ممتاز وکلا کے اعزاز میں تقریباً 22 ڈنر دے دیے جائیں. یہ انہوں نے مزاحاً کہا تھا. وہ امتحان میں کامیابی کے لیے محض کتابی کیڑا بن جانے کے قائل نہ تھے. یعنی کہ وہ بالکل اس بات پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ وہ صرف کتابوں میں ہی گھسے ہیں یا مستقل پڑھتے رہیں، دنیا سے غافل ہو جائیں. ایسا نہیں تھا. انہوں نے لندن میں زیر تعلیم ہندوستانی طالب علموں کے مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی. قائد اعظم کے انگلستان وارد ہونے کے پہلے سال کے دوران میں ہندوستانی طالب علموں میں خاصی گہما گہمی پائی جاتی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ بمبئی کے ایک ممتاز پارسی لیڈر دادا بھائی نورجی جو کئی سال سے تاجر کی حیثیت سے لندن میں مقیم تھے، سینٹرل فنس بری کے حلقے سے دارالعوام کا انتخاب لڑ رہے تھے. وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے برطانوی انتخابات میں حصہ لینے کی جرات کی تھی اور یہ قدرتی امر تھا کہ ہندوستانی طلبہ ان کے حق میں جوش و خروش سے کام کرتے. قائد اعظم نے بھی خود کو اس انتخابی مہم کے لیے وقف کر دیا اور یوں انہیں ہندوستان کے اس عظیم فرزند سے قریب ہونے کا موقع ملا. 4 سال کے اس عرصے میں انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے جن کا ان کی زندگی پر خاص اثر پڑا. قدرت نے انہیں بہت سی صلاحیتیں ودیعت کی تھیں اور وہ ان صلاحیتوں کو رائگاں جانے دینے کے لیے آمادہ نہ تھے. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں اس کے معنی آپ کو یہاں لکھ کر سمجھاؤں گی، بتاؤں گی، ٹھیک ہے. قدرت نے انہیں وہ شہرت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے خواہاں تھے، اگرچہ خواہاں مطلب خواہش مند تھے کس چیز کے، شہرت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے. اگرچہ وہ اسٹیج پر کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہیں معمولی ملازمت کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے وہ پیشکش مسترد کر دی. اسٹیج کے اداکار کو تماش بینوں کی ایک محدود تعداد ہی کی جانب سے داد و تحسین مل سکتی تھی.
یعنی قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ اگر میں اسٹیج پہ کام کروں گا تو چند مخصوص لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوں گے انہی کی طرف سے مجھے داد و تحسین ملے گی، یعنی انہی کی طرف سے واہ واہ ہوگی بس، یعنی جو بھی ان کی شہرت ہوگی وہ ایک اسٹیج کے اندر تک ہوگی، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس کی پیشکش مسترد کر دی تھی. قائد اعظم ایک ایسے وسیع پلیٹ فارم پر ہیرو بننے کے خواہش مند تھے جہاں لاکھوں آدمی انہیں اپنا محبوب لیڈر گردانے. یعنی قائد اعظم چاہتے تھے کہ میں ایک وسیع پلیٹ فارم یعنی بڑی پیمانے پر وہ کچھ ایسا وہ کریں، ایسا کام کریں جس سے بہت سے لوگ انہیں اپنا محبوب لیڈر گردانے، یعنی انہیں اپنا محبوب لیڈر مانے. ٹھیک ہے. لنکن ان میں دعوتوں کی رسومات پوری ہونے کے بعد قائد اعظم کراچی واپس آنے کی تیاریاں کرنے لگے. انگلستان میں 4 سال قیام کے بعد اپنے خاندان سے ملنے کا تصور بڑا خوش آئند تھا. وہ بحری جہاز سے وطن روانہ ہوئے جو 3 ہفتوں میں انگلستان سے ہندوستان آتا تھا. انہیں ان پریشانیوں اور مصائب کا خیال ستا رہا تھا جو ان کے والد کو درپیش تھی. جب قائد اعظم وہاں سے روانہ ہوئے تو انہیں مستقل وہ پریشانیاں وہ باتیں ستا رہی تھی جو ان کے والد کو پیش آئی تھی. ان کے والد کو امید تھی کہ بڑے بیٹے کی حیثیت سے جناح ان کا بوجھ ہلکا کر سکیں گے. یعنی والد نے ان سے امید رکھی تھی کہ وہ قائد اعظم جو ہے ان کے بڑے بیٹے ہیں تو وہ ان کا بوجھ ہلکا کر سکیں گے. جہاز کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا. جب جہاز وہاں اترا اور انہوں نے لوگوں کے ہجوم میں یعنی قائد اعظم نے لوگوں کے ہجوم میں اپنے والد، بھائیوں، بہنوں، چند رشتہ داروں کو دیکھا تو ان کی نگاہیں والدہ کو تلاش کرنے لگی. یعنی والدہ تو ان کی تھی نہیں لیکن ان کے دل کو ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ میری والدہ بھی ہوتی. تو ان کی نگاہیں بس بے اختیاری اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگی. وقت نے ان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا تھا. کاش وہ اس وقت زندہ ہوتی تو اس بات سے انہیں کتنی مسرت ہوتی کہ بیٹا بیرسٹر بن کے انگلستان سے واپس آیا ہے اور اس کا مستقبل روشن تر ہو گیا ہے. تو اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ کتنی مشکلات آئیں. قائد اعظم جب تعلیم حاصل کرنے گئے اس وقت وہ 16 سال کے تھے، انتہائی کم عمر تھے وہ. تو وہ اکیلے انہوں نے انگلستان کا سفر کیا. وہاں پر انہیں کتنی مشکلات پیش آئیں. شروع میں انہیں رہائش کا مسئلہ ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ ایسی رہائش ملے جہاں رہائش کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہو جائے. بالآخر انہوں نے وہ رہائش ڈھونڈ لی، انہیں مل گئی. وہاں رہتے ہوئے انہیں خبر ملی کہ ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں. یہ غم انہیں ملے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ، پورا دھیان رکھا اور بالآخر وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہیں ایک شوق تھا اور انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں بیرسٹر بن کر ہی لوٹوں گا اور ان کی یہ خواہش پوری ہوئی. انہوں نے اپنا عزم پورا کر دکھایا اور وہ واپس جب وطن لوٹے تو وہ بیرسٹر بن چکے تھے. تو اس سبق سے ہمیں یہ بھی مل رہا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے اگر ہم نے عزم کر لیا ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں. مشکلات ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور وہ ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مشکلات میں پھنس کر اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں یا اسے ادھورا چھوڑ دیں. جب ہم نے کسی بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیں یہ پورا کرنا ہے تو پھر ہمیں اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئے ہمیں اپنے عزم کو پورا کرنا ہے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مشی کام کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے میں اس کے کچھ مشکل الفاظ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر. اچھا، اس سے سبق کی ریڈنگ کرنا، سبق کی بلند خوانی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ بھی سبق ساتھ کے ساتھ پڑھیں. اس سے آپ کو کیا آسانی ہوگی کہ آپ کے جو کثیر انتخابی سوالات ہیں وہ حل کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ اس وقت ہی آسان ہوں گے آپ کے لیے کہ جب آپ سبق پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا پھر کہ کیا چیز کہاں آئے گی تو آپ کثیر انتخابی سوالات بآسانی حل کر سکیں گے. تو اس لیے بہت دھیان سے اس کی ریڈنگ کریں، پوری بلند خوانی کریں، اس کو سمجھیں تو آپ بآسانی اس کے کثیر انتخابی سوالات حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے تبادلہ خیال. تبادلہ خیال کے معنی آپس میں بات چیت کرنا، اپنے خیالات ایک دوسرے کو بتانا. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی لکھ لیں بات چیت کرنا.
से जल्द महसूस करना तकरीर। बदियत बदियत अच्छा, पहला है तबादला ख्याल। तबादला ख्याल के मायने बातचीत करना, आपस में अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करना, जिसे हम कहते हैं ना कि बातचीत करते तो हम अपने ख्यालात बताते हैं, सामने वाला हमें बताता है, तो वो है तबादला ख्याल, जिसके मायने है बातचीत करना। ज़ोद-हिसी के मायने जल्द महसूस करना। ज़ोद-हिसी जल्द महसूस करना। सपासनामा तकरीर। खेवनहार मल्ला। कुंदा खुदा हुआ। वदियत के मायने अमानत या सुपुर्दगी। दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला हमारा अल्फाज है तबादला ख्याल, जिसके मायने बातचीत, ज़ोद-हिसी जल्द महसूस करना, सपासनामा तकरीर। खेवनहार मल्ला को बोलते हैं, कश्ती चलाने वाला जो होता है, खेवनहार उसको बोलते हैं, ठीक है। कुंदा जो हमने सबक में पढ़ा था कि उनका नाम, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिंकन इन की यूनिवर्सिटी की दीवार पे कुंदा हुआ था, यानी खुदा हुआ था, ठीक है। वदियत यानी अमानत या सुपुर्दगी। ये इसके मुश्किल अल्फाज हो गए। अब हम इसके मश्की काम की जानिब आ जाते हैं, जो कि आप मेरे साथ साथ देखेंगे, ठीक है। मैं सवाल और जवाब उसके पढ़ूंगी, आप भी देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल है, लंदन की जिंदगी मोहम्मद अली को खुश्क और बेजान महसूस क्यों हुई? जैसा कि हमने सबक में पढ़ा था कि लंदन की जिंदगी क्यों उन्हें खुश्क महसूस हुई, क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल उनके लिए नामानूस था, अनजान था, और वहाँ सर्दी ज़्यादा थी, क्योंकि कायदे आज़म उसके आदी नहीं थे ना, ऐसा ही था। तो इसका जवाब हम जो तरतीब से लिखेंगे वो है कि मोहम्मद अली लंदन पहुँचे तो सर्दी अपने शबाब पर थी, और चूंकि वो इस मौसम के आदी ना थे, इसलिए वहाँ की ज़िंदगी उन्हें बेजान और खुश्क महसूस हुई, ठीक है। अच्छा, लंदन में मोहम्मद अली को किस किस्म की रिहाइश तलाश थी? लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना को इस किस्म की रिहाइश की तलाश थी जो उन्हें रिहाइश के साथ साथ उनके खाने का इंतज़ाम भी कर सकें। सवाल नंबर 3 है, इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान मोहम्मद अली ने कौन कौन सी आदात अपनाई थी? जैसा कि हमने सबक में पढ़ा है कि इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान कायदे-ए-आज़म ने चंद मखसूस आदात को अपना लिया था कि सुबह सवेरे बेदार होते थे, और बेदार होते के साथ जब वो नाश्ता करते थे तो मुताला करते थे, जो कि अंग्रेज़ों की आदात उन्होंने अपनाई थी कि वो मुताला करते थे और अखबार का, ठीक है। और मुताला ख़त्म करने से जैसे नाश्ते के साथ साथ वो अपना मुताला भी मुकम्मल कर लिया करते थे। सवाल नंबर 4 है, आपने लिंकन इन में दाखिला लेने का फैसला क्यों किया? क्योंकि हमने सबक में पढ़ा है कि कायदे आज़म ने लिंकन इन में दाखिला लेने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कुंदा देखा था, जो कि दुनिया के अजीम कानून साजों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त था, ठीक है। अच्छा, आपने स्टेज पर काम करने की पेशकश क्यों मुस्तरद कर दी थी? कायदे आज़म ने स्टेज पर काम करने की पेशकश इसलिए मुस्तरद कर दी थी क्योंकि वो एक वसी प्लेटफार्म पे काम करना चाहते थे, जहाँ वो चाहते थे कि स्टेज पर अगर वो काम करते तो चंद मखसूस लोग ही होते जो वहाँ मौजूद थे, तो वही उनकी वाह करते, वही उन्हीं जो उनकी तरक्की थी वो उधर तक स्टेज तक महदूद हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो एक वसी प्लेटफार्म पर काम करना चाहते थे ताकि ज़्यादा लोग उन्हें अपना महबूब लीडर गर्दाने, यानी अपना महबूब लीडर माने, ठीक है। कराची की बंदरगाह पर पहुंच के आपकी निगाहें वालदा को क्यों तलाश कर रही थी? कायदे आज़म
چاہتے تھے کہ جو ان کی نگاہ والدہ کو اس لیے تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کی والدہ دیکھ سکے کہ ان کا بیٹا لندن سے بیرسٹر بن کر لوٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تلاش کیے. الفاظ کے معنی یہاں لکھ دیے ہیں, مخصوص الفاظ جس کے معنی یہاں لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. روا دوا یعنی جاری رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا الفاظ ہے آپ کا. اچھا وحشت یعنی کہ خوف ہونا, ایک خوف طاری ہونا. ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں. دور دراز یعنی دور, بہت دور. جوش و خروش, تعریف و تحسین, شب و روز, پیشکش, درپیش, اجازت نامہ, یہ الفاظ آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 جو ہے, سوال نمبر 6.1 ہے مندرجہ ذیل خالی خانوں میں واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کرنے ہیں. کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر ہے. میں بیرسٹر بنوں گا کہ مشقی کام ہے یہ, جس میں واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے. اچھا خواہش جو ہے, خواہش کی جمع کیا ہوگی؟ خواہشات. میں یہاں لکھ کر آپ کو سمجھا دیتی ہوں تھوڑا. یہ جو واحد ہوں گے اس کی جمع لکھیں گے اور جو جمع ہوگی اس کی واحد لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے کہ خواہش لکھا ہوا ہے یہاں الفاظ. اب یہ خواہش لکھا ہے تو خواہش کی جمع کیا ہوگی؟ خواہشات. اب میں یہاں جمع لکھتی ہوں مصائب. مصائب کس کی جمع ہے؟ مصائب جمع ہے مصیبتوں کی. ٹھیک ہے. مصائب جمع ہے مصیبت کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور لکھ کے بتاتی ہوں میں. کیا قانون کی جمع کیا ہوگی؟ قوانین. اب اس کا مرکزی خیال ہے, میں بیرسٹر بنوں گا کہ مرکزی خیال کے اس کے پس منظر مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں سبق قائد اعظم کی بے مثال عزم و استقامت اور ان کی محنت کے بارے میں, ان کی تعلیمی کریئر کے بارے میں, ان کی جد و جہد اور ان کی داستان کو مختصر کر کے اس کو پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. 16 سال کی عمر میں تنہا انہوں نے دیار غیر کا سفر کیا, جہاں انہیں کتنی مشکلات پیش آئیں. انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وہاں جا کر جب ان کو پتہ چلا ان کے اپنے ان سے بچھڑ گئے, لیکن انہوں نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری. اپنی جو عزم وہ یہاں سے کر گئے تھے کہ میں بیرسٹر بن کر لوٹوں گا, تو وہ اس اپنی محنت میں مستقل وہ لگے ہوئے تھے کہ میں محنت کروں گا. انہوں نے اتنی مشکلات آنے کے باوجود بھی اپنے عزم کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں جا کر ان کی عادتیں جو تھیں انگریزوں کی, وہ ان عادتوں کو انہوں نے اپنایا. جو ان کی مطالعہ کرنے کی عادت تھی وہ انہوں نے اپنائی کہ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے مطالعہ کرتے تھے. وہاں کے جیسے وہاں کی زندگی اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا. جب وہ وہاں انہوں نے اپنی ساری توانائی وہاں پہ صرف کر دی تھی. انہوں نے انتہائی صدمات اور اذیتیں اٹھائی تھی. انہوں نے تعلیم وہاں جا کر 18 سال کی عمر میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ ان کی ایک بچپن کی خواہش تھی. ان کا خاص مقصد جو تھا وہ تھا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا لیڈر بننا, جس کے لیے انہوں نے اسٹیج پر جب انہیں اس کی ملازمت کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے وہ بھی ٹھکرا دی تھی کہ وہ ایک وسیع پلیٹ فارم پہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کئی لوگ انہیں اپنا محبوب لیڈر گردانے یعنی اپنا محبوب لیڈر مانے. تو اس سبق کے مرکزی خیال میں مصنف یہی بتانا ہمیں چاہ رہے تھے کہ کتنی مشکلات, مسائل, پریشانی کے باوجود قائد اعظم نے ہمت نہیں ہاری
انہیں اپنا مقصد جو لے کر یہاں سے گئے تھے وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد ہی لوٹے. اتنی مشکلات اور پریشانیوں نے بھی ان کا راستہ نہیں روکا. ٹھیک ہے, یہ اس سبق کا تھا. ابھی میں آپ کو یہاں پہ اس کا اسسمنٹ لکھواؤں گی, یعنی تشخیصی امتحان جو آج ہم پڑھیں گے. جب محمد کامل کی نوکری ہے اس کا ہم مشقی کام کریں گے, جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, ریویژن بھی ہم کر چکے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کا مرکزی اس کے پس منظر پہ اور اس کے مشقی کام پہ ہم نظر ثانی کریں گے. اور جو اسسمنٹ میں آپ کو لکھواؤں گی وہ آپ خود سے حل کریں گے. اور سب سے پہلا کام جو آپ کریں گے, جو بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی سبق کرنے بیٹھیں, یاد کرنے بیٹھیں, اس سے پہلے اس کی بلند خوانی آپ کریں, اس کی ریڈنگ کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو اس کا تمام مشقی کام حل کرنے میں آسانی ہوگی. وہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ اپنے کثیر و انتخابی سوالات بھی جب بھی حل کر سکتے ہیں جب آپ سبق پڑھ چکے ہوں گے. صرف مشقی کام کرنے سے یا مشقی کام حل کرنے سے ہی آپ نہیں کر سکتے. ان سب چیزوں کے لیے سبق پڑھنا بہت ضروری ہے. تو بہت دھیان سے سبق پڑھیں, بہت اچھے سے سمجھ کے, تو آپ بآسانی اپنا مشقی کام کے ساتھ ساتھ کثیر و انتخابی سوالات بھی حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مکات آخر کے حصہ اول کا سبق, محمد کامل کی نوکری, جو کہ ہمارے کانٹینٹ کا حصہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہم مشقی کام سمجھ لیتے ہیں. محمد کامل کی نوکری صفحہ نمبر 17 پر ہے, اس کا مشقی کام ہم دیکھ لیتے ہیں. آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام کی طرف. پہلا سوال ہے, محمد کامل کی افسردگی کی وجہ کیا تھی؟ محمد کامل کی افسردگی کی وجہ کیا تھی کہ جیمز صاحب کی بدلی, یعنی ان کا تبادلہ جو تھا وہ سیالکوٹ ہو گیا تھا, جو کہ محمد کامل کی افسردگی کی وجہ بنی تھی. ٹھیک ہے, اصغری نے محمد کامل کو جیمز صاحب کے بنگلے پر جانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ تو اصغری نے بولا یہی تو ملنے کا وقت ہے. یعنی اصغری نے کس وجہ کیوں کہا تھا جانے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصغری نے محمد کامل سے کہا یہی تو وقت ہے ملنے کا, کچھ نہ ہوگا تو کوئی چٹھی پڑھوانا تم کو دے جائیں گے. اور پھر ذرا دل میں سوچو, ایسے وقت اپنے محسن سے آنکھیں چرانا بڑی بے مروتی کی بات ہے. یعنی محمد کامل جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ نہیں تم جاؤ, یہی تو وقت ہے ملنے کا. اصل وقت جب وہ جا رہے تھے ان کا تبادلہ ہو رہا تھا نا. اصغری نے محمد کامل کو جیمز صاحب کی پیشکش کے بارے میں کیا مشورہ دیا تھا؟ اصغری نے محمد کامل کو جیمز صاحب کی پیشکش کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ صلاح اور ہوتی ہے اور دل کی خواہش اور ہوتی ہے. دل کی خواہش تو یہ تھی کہ تم یہاں رہو, گھر کا انتظام صرف تمہارے دم سے ہے, آخر گھر میں کوئی مرد بھی چاہیے, اور صلاح پوچھو تو جانا مناسب ہے. یعنی وہ ان کو لے جانا چاہ رہے تھے. تو جب ایک حاکم خود کہے تم کو ساتھ لیے, خود بنا کہے, بے کہے لکھا ہے, یعنی جس کے معنی بے کہے تمہیں بنا بولے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے, تو ضرور اپنی جگہ پہنچ کر بہت سلوک کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں, نظر ثانی کر لیتے ہیں اس پہ. جو کچھ مشکل الفاظ ہیں, مختلف الفاظ ہیں. اس میں ہے آوردہ کے معنی لایا ہوا یا کسی کا سفارشی. بالفعل اس وقت. پرداخت یعنی پرورش مدد یا سہارا. مربی پرورش کرنے والا. مطلق قطعی یا بالکل. ملتفت مہربان, سرشتہ دار, میر منشی یا ہیڈ کلرک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہم ریویژن پہلے بھی کر چکے تھے. یہ اب اس کے ہم معنی فقرے جو میں یہاں پر آپ کو حل کر کے بتا دیتی ہوں. ہم معنی فقرے کہ اگر کوئی جملہ لکھا ہے تو ہمیں اسی کے ہم معنوں میں اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں 2 لکھ کر آپ کو سمجھا دیتی ہوں. بہت اداس تھا.
اب اس کا ہم معنی فقرہ کیا ہوگا؟ بہت افسردہ تھا یا بہت دکھ میں تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم معنی کیا ہوگا؟ بہت افسردہ خاطر تھا. ٹھیک ہے، دوسرا ایک اور بتا دیتی ہوں. جدائی کا غم ہے. جدائی کا غم ہے. اب یہاں جو لفظ جدائی، اس کے ہم معنی جو ہے وہ ہے مفارقت. ٹھیک ہے، تو ہم معنی فقرہ پورا ہمیں ہم معنی اس کا جملہ بنانا ہے نا ایک اور. تو جدائی کا ہم معنی الفاظ ایک اور کیا ہوگا؟ مفارقت. ٹھیک ہے، مفارقت کا غم کو کہتے ہیں قلق. ٹھیک ہے، دکھ بھی بولیں گے. مفارقت کا قلق تھا. مفارقت کا قلب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم معنی فقرے ہیں. پہلا تھا بہت اداس تھا، تو اسی کا ہم معنی ہم نے لکھا بہت افسردہ خاطر تھا. نمبر 2 جدائی کا غم ہے. جدائی جو ہمارے پاس الفاظ ہے اس کا ہم معنی مفارقت. اور غم کے ہم معنی الفاظ ہیں وہ ہے قلب. ٹھیک ہے، اچھا آج ہم نے یہ 2 سبق ہم نے پڑھے. میقات آخر کے حصہ اول سے ہم نے محمد کامل کی نوکری پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب ہم نے ہفتہ نمبر 11 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے میقات آخر کے حصہ اول سے سبق فتح مکہ پڑھا تھا، جس کا ہم نے مشقی کام کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے اسی ہفتہ نمبر 11 میں میقات آخر کا جو سبق پڑھا تھا وہ محبت کا اثر، اور اس کا تمام مشقی کام حل کیا تھا. میں نے اس کا آپ کو تشخیصی امتحان بھی دیا تھا. امید ہے آپ نے وہ حل کیا ہوگا یاد کر کے. اب آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ میقات آخر کے حصہ اول سے جو ہم نے سبق لیا تھا وہ تھا محمد کامل کی نوکری. اور میقات دوم کے حصہ آخر سے جو ہم نے لیا تھا وہ تھا ہمارا سبق میں بیرسٹر بنوں گا. اب میں آپ کو آج اس کا تشخیصی امتحان یعنی اسسمنٹ پورا میں یہاں پر لکھواؤں گی. وہ آپ بہت اچھے سے سبق پڑھیں گے اور اس کو حل کریں گے. تو یہ اسسمنٹ آپ کو لازمی پورا اس پہ دھیان دینا ہے، یاد کر کے کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے امتحان کی کتنی تیاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پورا آپ کو دھیان دینا اپنے اسسمنٹ پہ. اب یہاں میں نے سوال دیا خالی جگہ آپ کو پور کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب امتحان میں جب پیپر آپ کا ہوگا تو اس میں آئے گا کثیر الانتخابی سوالات. تو جب آپ کے پاس جب آپ نے اس کی پوری تیاری کی ہوگی، آپ نے سبق پڑھا ہوگا، تو آپ بآسانی وہ کر سکتے ہیں. اچھا، پہلے محمد کامل سیالکوٹ میں ایک دم سے ڈیش کا عہدیدار ہو گیا. یہ خود سے آپ کریں گے. نمبر 2 جب قائد اعظم کی اہلیہ اور والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر ڈیش برس تھی. یہاں پر آپ کو لکھنی ہے کس کی عمر؟ قائد اعظم کی. ٹھیک ہے. نمبر 3 لنکن ان میں محمد علی جناح نے اس کے دروازے پر ڈیش کا اسم مبارک کندہ دیکھا. اچھا، لنکن ان میں جب قائد اعظم نے داخلہ لیا تھا تو وہاں کے دروازے پر کس کا نام کندہ دیکھا تھا؟ وہ یہاں لکھیں گے. ہم نے جیسا کہ ابھی سبق میں پڑھا اور بتایا آپ کو. نمبر 4 محمد کامل کی ماں نے تو سنتے ہی ڈیش کر دیا. اب جب یہ سبق آپ اس کی بلند خوانی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ یہ بآسانی حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے 18 سال کی عمر میں ڈیش کی تعلیم مکمل کر لی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہاں لکھیں گے قائد اعظم نے 18 سال کی عمر میں کون سی تعلیم مکمل کی تھی؟ وہ اس بلینک میں آپ کی یعنی کہ خالی جگہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پہلا سوال تھا. سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. اب جو معنی میں یہاں پر آپ کو دوں گی اس کے معنی لکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلا ہے آپ کا زود حسی. ٹھیک ہے. اس کے معنی لکھنے ہیں آپ کو. نمبر 2 ہرسو. نمبر 3 ملول. نمبر 4
گوشہ نشی. نمبر 5 خستہ حال. نمبر 6 مفارقت. نمبر 7 یہ معنی ہم نے پڑھے تھے اور یہ آپ خود سے حل کر لیے گا, اس کے معنی لکھ لیجئے گا. سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل سبق کا خلاصہ تحریر کریں. کس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے آپ کو؟ محمد کامل کی نوکری. اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے. مرکزی خیال لکھنا ہے آپ کو. سبق میں بیرسٹر بنوں گا, جو کہ ابھی میں نے آپ کو یہاں پڑھ کے بھی بتایا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. پہلا سوال ہے, لندن میں محمد علی جناح کو کس قسم کی رہائش درکار تھی؟ سوال نمبر 2 جیمز صاحب نے مولوی محمد فاضل کو خط کس لیے لکھا؟ قائد اعظم نے لنکن ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہاں انہوں نے کیا دیکھا تھا, کیا وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے لنکن ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا؟ اس کا جواب یہاں تحریر کریں گے. سوال نمبر 4 محمد کامل کی افسردگی کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم معنی فقرے تحریر کریں. جیسا کہ ابھی آپ کو سمجھایا تھا, تو میں یہاں پر جملہ لکھ کے دوں گی, اسی کا ہم معنی آپ کو یہاں پر تحریر کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. ہم معنی فقرے تحریر کریں, یعنی اسی کا ہم معنی جملہ بنانا ہوگا, وہی الفاظ جو معنی وہ ایک ہی دے رہے ہوں گے. گھر واپس آ گیا. نمبر 2 سنتے ہی شور مچا دیا.
نمبر 3 جدائی کا غم ہے. نمبر 4 احسان مند ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 میں نے آپ کو جملے دیے ہیں جس کے ہم معنی فقرے آپ کو یہاں پر تحریر کرنے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اپنی ویڈیو نمبر 2 ہفتہ نمبر 12 میں جو سبق ہم نے آج پڑھے ہیں وہ میقات دوم کے حصہ اول کا محمد کامل کی نوکری اور میقات دوم کا ہی حصہ آخر کا سبق میں بیرسٹر بنوں گا اس کا ہم نے مشقی کام کیا ہے، اس کی بلند خوانی بھی کی تھی. اور جو محمد کامل کی نوکری جو کہ ہمارے میقات دوم کے حصہ اول کا سبق تھا اس کا ہم نے دوبارہ سے ریویژن کیا ہے، دوبارہ سے دہرائی کی ہے. تو آپ ان تمام جو کام آپ کو یہاں پہ اسسمنٹ یعنی تشخیصی امتحان جو دیا ہے وہ آپ حل کریں. اور کثیر و انتخابی سوالات کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سبق کو بہت اچھی طرح پڑھیں. وہ تمام سبق جو آپ کو کانٹینٹ میں دیے گئے، جو ایگزام کانٹینٹ آپ کو ملا ہے اس میں جتنے بھی آپ کے سبق ہیں اس کی تمام اسباق کی آپ بہت اچھے سے ریڈنگ کریں، بہت اچھے سے پڑھیں، تو آپ اپنا تمام مشقی کام اور تمام کثیر و انتخابی سوالات آپ بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنے ہر سبق کی جو آپ کو کانٹینٹ میں دیا گیا ہے اس کی بہت اچھے سے ریڈنگ کریں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا تھا. اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.